آج سے 2 سال پہلے میں نے اپنے لیے گاڑی بک کرانے کا سوچا، اور جب میں بک کرانے گیا تو انہوں نے میرے سے پہلا سوال پوچھا کہ آپ فائلر ہیں نان فائلر؟ تو میں اس وقت نان فائلر تھا، جس کی وجہ سے مجھے تقریباً ڈبل ٹیکس دینا پڑا۔ جہاں پہ ٹیکس کا پیسہ لینا چاہیے وہاں پہ لگ نہیں رہا۔ ایجوکیشن کے ہم سے پرومسز ہوئے تھے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا۔ ہیلتھ کے بارے میں پرومسز ہوئے تھے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا۔ فارمل اکانومی وہ ہے جو کہ حکومت کے کاغذات اس کے ریکارڈز میں جمع ہوتی ہے، جیسے کہ جی ڈی پی کتنا ہے، جیسے کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس پے کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ حکومت سے کسی قسم کی سبسڈی یا کسی قسم کا کوئی انکم سپورٹ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بہت سے لوگ ماہانہ یا مطلب سال میں 3 یا 4 دفعہ وظیفہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اکانومی کا حصہ ہیں، جو کہ کاغذات میں جن کا نام اور جن کا ہونا یا جن کی ایگزسٹنس جو ہے وہ درج ہے۔ اور انفارمل اکانومی وہ ہے جو کہ حکومت کے ریکارڈز میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ لین دین معیشت کا وہ حصہ جو کہ حکومت کی کاغذات میں جس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ ٹیکس کے نیٹ میں بھی نہیں ہے، اور وہ کسی قسم کے حکومت سے فائدے یا بینیفٹ سبسڈی یا کسی قسم کا وظیفہ نہیں حاصل کرتے۔ جب سارے لوگ آہستہ آہستہ ٹیکس فائل کرنا شروع کریں گے تو آپ کے ملک کی کرنسی مزید بہتر ہوتی جائے گی، اور آپ کا جو ایک بزنسز ہیں وہ زیادہ فلرش کریں گے، اکانومی زیادہ بڑھے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ آپ کو گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ آپ کو اور سروسز دے سکے۔ جب تک یہ چیزیں اسٹریم لائن نہیں ہوں گی، جب تک ٹیکس پہ کوئی نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی ویلیو کیا ہے ٹیکس کی، کہ وہ تو تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اوبویسلی لوگ دے رہے ہیں پیسے، مگر جب پتہ نہیں چل رہا وہ لگ کہاں رہا ہے، اور ڈیٹ میں واپس دے رہے ہیں، اور وہی ادھار دے کے اور اس سے بڑا ادھار لے رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہے اسے ٹیکس دینے کا؟ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ، ہر شہر، ہر گاؤں میں کہ جو سڑک پر ٹھیلے والے جو فروٹ، سبزی، کسی قسم کی بھی چیز جو سڑک کے کنارے بیچ رہے ہیں یا کسی مارکیٹ میں باہر بغیر کسی دکان کے بغیر بیچ رہے ہیں، وہ انفارمل اکانومی کا حصہ ہیں۔ بہت سے ایسی خواتین جنہوں نے گھر میں پارلر کا کام شروع کیا ہوا ہے، یا سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے لیے وہ حکومت کے کسی ریکارڈ میں نہیں درج، وہ بھی انفارمل اکانومی کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا، آپ کو ایک انکم ٹیکس نمبر مل گیا، آپ نے آپ کو چیمبر میں جا کے رجسٹر کرتے ہیں، اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو ایس سی سی پی میں جا کے رجسٹر کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اور پھر آبویسلی اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو اگر یہ ان میں سے ایک رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوگی، آپ بینک اکاؤنٹ جا کے نہیں کھول سکتے، یا اگر آپ نے لون لینا آپ کو نہیں ملے گا لون۔ تو رجسٹریشن ہونا ضروری ہے، اور اس کے فائدے یہی ہیں کہ آبویسلی آپ گرو کر سکتے ہیں آن اے نیشنل اسکیل۔ یہ نہیں کہ آپ ادھر سے بیٹھے ہیں اور وہی دیسی کھاتا چل رہا ہے، آپ ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں اپنے سسٹمز کو، تھوڑا ماڈرن لا سکتے ہیں، ماڈرن ٹچ لے کے آ سکتے ہیں، اپنے ورک فورس کو کم کر کے یا اپنے ورک فورس کو بڑھا کے کام کو ایکسپینڈ کیا کر سکتے ہیں آپ۔ انفارمل اکانومی کو ہمیں اب ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کو فارمل اکانومی کا حصہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں ہم چیریٹی میں، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا ہمارا فنڈ ہے، یا جو بھی ہم اپنے دل سے غریبوں کے لیے یا مستحق جو ہماری زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان کے لیے جو بھی خدمت کرتے ہیں، وہ جو پیسہ ہم دیتے ہیں پاکستانی عوام، وہ ہماری جی ڈی پی کا 2.5% بنتا ہے، یعنی کہ ہم بہت سارے بڑے ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ پیسے چیریٹی میں دے دیتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے جو عالمی ادارے ہیں جن سے پاکستانی گورنمنٹ قرضہ لیتی ہے، تو وہ بھی انہوں نے بھی کچھ ایسے گروتھ ایسٹیمیٹس دیے ہوتے ہیں کہ آپ کی معیشت کو اتنے % گرو کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس اکانومی کو اس کا حصہ بنا لیں اپنی فارمل اکانومی کا، وہ جو کہ انفارمل اکانومی ہے، فارمل اکانومی میں بدل جائے، تو ایک ہماری گروتھ ایسٹیمیٹس جمپ کر سکتے ہیں۔ ایز اے بزنس مین، اور مجھے جو سب سے بڑا فائدہ نظر آیا اس میں کہ جتنا بھی میں نے اپنے ایسٹس بنائے ہیں یا میرے احساسات ہیں وہ سب اب ڈکلیئرڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے کسی سے کچھ چھپانے کی وہ نہیں، نہ مجھے کل کو کوئی کسی بھی قسم کی گورنمنٹ اتھارٹی کچھ کہہ سکتی ہے ان پہ۔ پلس یہ ہے کہ میرا بزنس زیادہ ڈیل کرتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ سے، تو امپورٹ ایکسپورٹ میں جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں، جو ڈیفرنٹ ٹیکسز ہیں، اس میں مجھے بہت بینیفٹ ملا، مجھے ریڈیوس ریٹس پے کرنے پڑے ٹیکسز۔ اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ مجھے تسلی ہے کہ یار میں اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈال رہا ہوں، اور میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس لوگوں کو بھی انکریج کروں
کہ آپ ٹیکس فائل کریں، جس سے ملک کی ترقی میں بہت فرق پڑے گا۔ دیکھیں آبویسلی اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اتا پتہ نہیں ہے، آپ کا کوئی ایڈریس نہیں ہے، آپ کا کوئی رینٹ اگریمنٹ نہیں ہوا، تو یہ چیزیں تو ضروری ہیں۔ ٹو گیٹ اے لون آبویسلی ضروری ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہوں، رجسٹر ہوئے بغیر آپ کو لون ملنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں پہ انفارچونیٹلی جس پٹھے طریقے سے ہمارا دماغ زیادہ چلتا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ تو حکومت کا اس میں فائدہ ہے، لوگوں کا اس میں کیا فائدہ ہوگا، ہم کیوں حکومت کو بتائیں کہ ہم کتنے پیسے کما رہے ہیں، کیونکہ حکومت تو صرف ٹیکس لے لے گی۔ لیکن اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جن کی کوئی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، جن کی کوئی پینشن فنڈز میں نہیں جاری کنٹریبیوشن، وہ لوگ جن کو اگر نوکری سے آج نکال دیا جائے تو ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کا، نہ ان کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، نہ ہی ان کو کسی قسم کی پینشن مل رہی ہے۔ اگر یہ لوگ ڈاکیومنٹڈ یعنی کہ فارمل اکانومی کا حصہ ہوں، یعنی کہ حکومت کے کھاتوں میں ان کا ذکر ہو، تو پھر حکومت کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ بلکہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان لوگوں کو وہ فائدہ دیں، ان کو بینیفٹس دیں، ان کو سبسڈیز دیں، ان کی انکم کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے کیش ٹرانسفر پروگرامز چلائیں، کیونکہ یہ ہماری اکانومی کا ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا حصہ ہے۔ بلکہ کچھ انفارمل، بلکہ کچھ ایسے ایسٹیمیٹس کہ یہ جتنی اکانومی ہماری ڈاکیومنٹ ہے اس سے ٹوائس یعنی کہ دو گنا زیادہ بڑی اکانومی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس پر ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی کتنی ہے، لیکن یہ کہ کافی بڑی ہے جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں، لیکن ان کو کسی قسم کی ریکگنیشن نہیں مل رہی حکومتی نظام میں اور حکومتی ڈاکیومنٹس میں۔ تو اسی لیے عوام کا اور حکومت دونوں کا فائدہ ہے اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری جی ڈی پی گروتھ، یعنی کہ ہمارے جو جتنی ہماری قومی طور پر جو انکم ہے اس کے اندر اگر یہ شمار کیا جائے تو اس کا ہماری عوام کو اور حکومت دونوں کو فائدہ ہے۔